اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز پٹ۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو ایک انتہائی اہم خبر دینے جا رہا ہوں۔ صرف ایک خبر پہ بات کروں گا۔ خبر یہ ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے، ان کے بارے میں ابھی چند روز ہی ہوئے ہیں انہیں اپنا عہدہ سنبھالے ہوئے، تو ان کے حوالے سے جو ارباب اختیار ہیں وہ ایک بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ کیا سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، میں آج آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بتاؤں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انوار الحق کاکڑ نے کیا ہے۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں عرض کروں گا کہ انوار الحق کاکڑ نے سرکاری وسائل کا جس بے دریغ طریقے سے استعمال کیا ہے، اس کے لیے پوری پاکستان قوم جو ہے وہ کر تو کچھ نہیں سکتی، بددعائیں دے سکتی ہے اور شرمندہ ہے۔ اس پسے ہوئے معاشرے کا وزیر اعظم کہاں یشیاں کرتا پھر رہا ہے، اور عوام کے، اس ملک کی عوام کے پیسے جو اس وقت عوام کھانے کے ایک وقت کی روٹی سے جو ہیں محروم ہیں، ان کے پیسوں سے وہ کیا یشیاں کرتے پھر رہے ہیں، میں آج آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا پوری دنیا کیا جو سب سے سپیریئر کنٹری ہے دنیاوی طور پر، اس کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل ٹیکنالوجی میں بہت طاقتور ہے، بزنس میں بہت طاقتور وہ کنٹری کو سمجھا جاتا ہے، اور اکانومی میں جو سٹیبل کنٹری ہو وہ اس دنیا میں سپیریئر کنٹری ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کے وزیر اعظم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے وزیر اعظم کو پولیس چیف نے ایک خط لکھا اپنے باس کو، ہوم آفس کو۔ پولیس چیف نے، اسرائیلی پولیس چیف نے ایک جب خط لکھا ہوم آفس کو، اور اس میں لکھا کہ میں ایک اہم بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے فوری طور پر اس کا اہم بات انہوں نے لکھی، اور اس کا جواب مجھے جو ہے بذریعہ ای میل دیا جائے۔ تو شاید وہ ای میل انٹرٹین نہیں ہوئی، تو پولیس چیف ایمرجنسی میں ہوم آفس میں چلے گئے، اور ہوم آفس میں جا کے انہوں نے ارجنٹ اپوائنٹمنٹ لے کے انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، کہ وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ انہوں نے ان کے دور میں ان کے صاحبزادے کے ایک جاننے والے نے فلاں کانٹریکٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ تو ہوم آفس نے انہیں پرمیشن دے دی تو پولیس چیف نے ای میل لکھی پرائم منسٹر کے سٹاف کو، اور ان سے درخواست کی کہ میں پرائم منسٹر کو اس انکوائری میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ واپسی ای میل یہ آئی کہ آپ کب انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے بتایا کہ ایز ارلی ایز پاسبل۔ تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 2 روز کی چھٹی اپلائی کر دی ہے، تو جیسے ہی ان کی چھٹی اپروو ہو جائے گی تو وہ آپ کے پولیس اسٹیشن آ کر پیش ہو جائیں گے۔ جس پر پولیس چیف نے رحم کھایا، رعایت دی، وزیر اعظم تھے نا وقت کے، انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ چھٹی اپروو کرا کے اپنے آفس میں ہی رہیں یا اپنے گھر میں رہیں، میں وہاں آ کے انویسٹیگیٹ کر لوں گا۔ یہ تھی وہ دی گئی رعایت دنیا کے سب سے طاقتور ملک اسرائیل کے وزیر اعظم کو پولیس چیف کی جانب سے۔ اچھا، جب وہ رعایت دی گئی تو وہ گئے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دیے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیکہ دیا گیا اور یہ ہوا۔ اس میں بہرحال انہوں نے ان کے خلاف وہ انویسٹیگیشن سمجھی اور ان رائٹنگ لکھ دی، جس کے لیے ان کو اس انویسٹیگیشن کے کو فیس کرنا پڑا، اس سزا کو، اس مقدمے کو فیس کرنا پڑا، اور اس مقدمے کافی عرصہ وہ مقدمہ چلتا رہا۔ یہ مہذب معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جس دن سے انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ وزیر اعظم کا منصب انہوں نے سنبھالا ہے، سب سے پہلے دورہ وہ کرنا چاہتے تھے کینیا کا اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ جتنی آپ کی حیثیت اور جتنی آپ کی قد کاٹ ہو، آپ اس لیول کی سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کینیا میں ان کی کوئی بزنس انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان کے کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست کام کرتا ہو، کیونکہ جس قد کاٹ کے آپ لوگ ہوتے ہیں، اس قد کاٹ کے لوگ ہی آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ تو اگر آپ کی لاٹری نکل آئے وزیر اعظم بن جائیں تو وہ تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ اب جس طرح میں ہوں، میرے لیول کے دوست میرے لیول کے ہی میرے دوست ہوں گے،
میرے کوئی بہت ہائی پروفائل لوگ تو دوست نہیں ہوں گے، جاننے والے ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کینیا کا سرکاری دورہ رکھا، تو ان کو سمجھایا گیا فورن آفس کی طرف سے کہ کینیا کا سرکاری دورہ نہ رکھیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، ملک کے پیسہ نہیں ہے، یہ وہ۔ انہوں خیر وہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو کے دل پہ پتھر رکھ لیا۔ تو اتنی دیر میں یو این کی جو ہے جنرل اسمبلی کی میٹنگ آ گئی۔ جب میٹنگ آئی تو انہوں نے تو تمام رستے توڑوا لیے۔ طے یہ ہوا تھا کہ وزیر خارجہ جو ہیں اس میٹنگ میں جائیں گے اور خطاب کر کے واپس آ جائیں گے، جیسا کہ عام ملکوں میں ہوتا ہے۔ پر کیونکہ نگران وزیر اعظم تو جب وہاں جانا چاہتے تھے، اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروانا چاہتے تھے، انہوں نے اسپیشل جیٹ لے کے، کیونکہ وہ وزیر اعظم پہلی دفعہ بنے تھے اور آخری دفعہ بھی یقیناً، اسپیشل جیٹ لے کے نہ صرف وہ نیو یارک کے لیے روانہ ہوئے بلکہ کروڑوں روپے کا ایندھن، سٹاف اور ایئرپورٹ رینٹ استعمال کر کے سب سے پہلے وہ پیرس گئے۔ پیرس جا کے ایفل ٹاور پر انہوں نے ٹاپ فلور پر ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ یہ ان کے فیملی کی جو خواہش تھی کہ ایفل ٹاور پہ جا کے ہم نے کھانا، انہوں نے پوچھا نا آپ کہاں سیر کرنا چاہتے ہیں، کہ ایفل ٹاور پہ ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایفل ٹاور پہ کھانا کھایا، اس کا بل بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایمبیسی نے ادا کیا۔ ایفل ٹاور سے وہ انہوں نے سٹے کیا، وہاں سے وہ نیو یارک کے لیے روانہ ہوئے۔ نیو یارک پہنچ کے انہوں نے جس ہوٹل میں سٹے کیا ہے اس ہوٹل کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ 22 لاکھ روپیہ ایک رات کا وہاں کا کرایہ ہے۔ اگر وہ ادھر 4 سے 5 روز رکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑ سے اوپر انہوں نے کرایہ ہی ادا کر دیا ہے، اس قوم کے پیسے، اس قوم کے منہ سے نوالا چھین کے جن کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ اچھا وہ ادھر سے سیدھا وہ نکلے اور وہ لندن چلے گئے ہیں۔ لندن جا کے انہوں نے قیام کیا، لندن بھی ایک مہنگے ہوٹل میں سٹے کیا اور مہنگے سٹورز پہ شاپنگ کرتے لندن میں نظر آتے رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں چل رہی ہیں۔ اب وہ بھی شاپنگ جو ہے جو قیام کیا ہے، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ جب آپ نے پرائیویٹ جیٹ کھڑا کیا ہے اس کا ہی کروڑوں روپے میں تو کرایہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں سے بھی آپ نے بس نہیں کیا، وہاں سے وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان پیسوں سے عمرہ ادا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ سیٹھ عابد پاکستان کا ایک نامہ جانا پہچانا سا نام، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تھوڑا سا پہلے وہ وفات پا گئے ہیں، ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج ہے، سب ان کو جانتا ہے۔ سیٹھ عابد صاحب ہر جمعے کے روز پرائیویٹ چارٹرڈ طیارے پر مکہ جاتے تھے اور وہاں پہ جمعہ ادا کرتے تھے، نماز جمعہ ادا کرتے تھے اور واپس تشریف لے آتے تھے۔ ان کا کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی سے یہ سوال انہوں نے پوچھ لیا کہ میں تو جی مکہ جا کے جمعہ ادا کرتا ہوں اور وہاں سے آتا ہوں تو اس کا ثواب آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتا ہے یہ وہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں، لاکھوں روپے اس وقت میں، لاکھوں روپے تھا ان کا یہ ٹریولنگ جو ہے لاکھوں روپے میں تھی، اگر یہ کام چھوڑ دیں اور مستحق لوگوں کی مدد کر دیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو سیٹھ عابد صاحب نے وہ ختم کر کے، وہ اپنی عادت ختم کر کے مکہ جا کے جمعہ پڑھنے والی، انہوں نے ایک این جی او بنا لی اور اس میں وہ ڈونیشن نہیں لیتے تھے، وہ اس میں ہی سارے پیسے انویسٹ کرتے تھے اور بے سہارا لاغر مریض بچوں کی جو ہے وہ نشو نما کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا بیڑا اٹھا رکھا تھا اور پھر وہ این جی او بہت کامیابی سے چلتی رہی ان کی زندگی تک۔ ابھی کیا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ مختصر یہ کہ واقعی انسانیت کی خدمت سب سے عظیم عبادت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اچھا جی، یہ انہوں نے کیا کیا ہے کاکڑ صاحب نے یہ کیا ہے کہ عوام کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، علاج کی سکت نہیں ہے، اسکولوں کی فیسیں نہیں ہیں، صحت کے لیے کوئی معیاری ادویات خریدنے کی ہمت نہیں ہے، اور کوئی تعلیمی سرگرمیاں ایسی نہیں ہیں کہ جو کوئی والدین اپنے بچوں کو دلا سکیں، ایون کہ سوئی گیس، کھانا پینا، یہ وہ تمام بنیادی سہولیات سمجھتے ہیں نا، جو ہمارے حقوق ہیں، ہمارے رائٹس ہیں،
وہ تمام چیزوں کا فقدان ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کو، ایک ایک ٹکے کو رو رہے ہیں، اور گھسیٹ گھسیٹ کے زندگی چل رہی ہے۔ انہوں نے اتوں جٹ پڑیا ہے ہتروں تو تے مکہ چلے، مدینہ چلے گئے ہیں، مدینہ شریف پہ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ حضور کے روزے پہ جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید نبی والے دن، جس دن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے پاکستانی قوم کے بارے میں، کہ یہ لوگوں کو اذیت میں دوچار کر کے اور پرائیویٹ جیٹ لے کے، جس کا کروڑوں کا ایندھن لگا، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ وہ جیٹ کھڑا ہوگا، پہلے مدینہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوگا، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوگا، اس کا بھی یہ جو جیٹ آپ سمجھ لیں کہ ایئرپورٹس پہ پارکنگ کرتے ہیں نا، اس کے ہی کروڑوں میں کرایا۔ یہ پاکستان لاہور ایئرپورٹ پہ بھی اگر آپ کرتے ہیں، ملک ریاض، جہانگیر ترین، یہ وہ ان کے وی آئی پی ہینگرز بنے ہوئے، ان سے ہی پوچھ لیں کہ کتنے کتنے کرایہ ادا کرتے ہیں۔ جیٹ اتنا مہنگا نہیں ہوتا، جیٹ کا افورڈ کرنا مہنگا ہے، اس کو جہاں پہ آپ نے کھڑا کرنا ہے، جہاں پہ آپ نے اس کو ٹھلنا ہے، اس کا کرایہ بھائی جان بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ سول ایویشن والے کرایہ بہت لیتے ہیں۔ ہترو تو دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، اس پہ کروڑوں روپے کرایہ دیا ہوگا، نیو یارک میں کروڑوں روپے کرایہ دیا ہوگا، اور اگر یہ کروڑوں کرائے، اور پھر جدہ ایئرپورٹ، پھر مدینہ ایئرپورٹ، یہ بھی مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ تو اگر ادھر کروڑوں روپے کرائے دے کے، اور آپ نے انوار کاکڑ صاحب ادھر حضور کے روزے پہ حاضری دی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قبول و مقبول ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی دانش پہ جو ہے نا کافی سوال اٹھتے ہیں۔ پھر اچھا، پھر آپ نے جا کے عمرہ ادا کیا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمرہ بھی قبول ہو گیا، اللہ کے حضور کرنے والا تو اللہ ہے۔ ویسے ایک عام فہم دانش کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، کبھی صدقہ آپ نے اس طرح دیا کہ کسی کے پیسے لے کے تو آپ صدقہ دے دیں؟ کیا دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے اس طرح کیا کہ نماز کسی نے پڑھی ہو تو آپ کہیں کہ یہ اس نے میرے سامنے پڑھی، بس میں نہیں پڑھی ہے، سمجھے؟ ایسا ہوا کبھی آپ نے کوئی ملازم رکھا ہے اس کام کے لیے کہ تم نے میری بس، میں تمہیں اتنے پیسے مہینے کے دوں گا، آپ نماز ادا کریں بس، تو وہ نماز ادا کرے گا اور ثواب آپ کو پہنچے گا؟ بندوں کو تو ہم دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ظاہری طور پہ تو شاید آپ کی بلے بلے ہو گئی ہوگی کہ آپ نے بڑا کمال کام کیا ہے، عمرہ ادا کیا ہے اور مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے امام کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ اب میں اس دوسری طرف آتا ہوں، جو ارباب اختیار ہیں، جنہوں نے ان کو انوار الحق کاکڑ صاحب کو لائے ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا نیو یارک میں پہلا جو بیان تھا کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے۔ تو بھائی، چائنا کا اسرائیل پاکستان نہیں ہو سکتا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا واقعی ایک طاقتور ترقی یافتہ ملک ہے، پاکستان ایک بے راروی کے اندھیروں میں گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کو آپ اسرائیل سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے بھائی، اسرائیل کی اکانومی بہت سٹرونگ ہے، اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے، وہ لوگ پوری دنیا میں رول کرتے ہیں، تو پاکستان تاڑے جے لوکاں دے پلے پیا ہے، اسی تے تاڑے غلام ہاں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا یہ جہالت پہ مبنی بیان جو ہے، یہ شاید نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس بیان کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کافی پریشان ہوئی کہ یہ انہوں نے کیا بیان داغ دیا ہے، کہ یہ چائنا کا اور امریکہ میں بیٹھ کے داغ دیا، کمال کیا، ویسے ویری گڈ۔ ہمیں فورن پالیسی کا ہی نہیں پتا۔ اب دوسری بات میں آپ کو چھوٹی سی ایڈ کر دوں، ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اندرا گاندھی جب ایک جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی، تو جنرل اروڑا، جن کا ادھر لاہور واگا بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں ہے ابھی بھی، اور ابھی وہ زندہ ہیں، ان کے آرمی چیف جنرل اروڑا نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان کو انڈین فوج نے ناکو چنے چبوا دیے اور جنگ جیت لی۔ اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، انہوں نے جنرل اروڑا کو طلب کر لیا اور کہا کہ انتظار کریں۔ جنرل اروڑا کال آن تھی، جنرل اروڑا کو اندر کمرے میں نہیں بلایا گیا آفس میں،
وہ باہر ویٹنگ ایریا میں انتظار کرتے رہے، انتہائی کرب میں رہے کہ جنگ بھی جتی ہے تو میرا ذلیل بھی ہو رہے ہیں، باہر بیٹھا ہیں، ایک چٹ پجوائی، دوسری چٹ پجوائی، تیسری چٹ تے گھنٹے کے بعد میڈم اندرا گاندھی باہر آ گئی، انہوں نے کہا جنرل اروڑا آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا؟ اس نے کہا یس میڈم۔ اس نے کہا کہ فارن پالیسی آپ چلاتے ہیں کہ میں، گورنمنٹ چلاتی ہے یا آپ؟ انہوں نے کہا گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ فارن پالیسی میں ہم نے ہماری فارمولا کیا تھا، ہماری سائنس کیا تھی، ہمارا اس کا ڈیزائن کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میم۔ انہوں نے کہا کہ اسی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حملہ کیتا سی تے پاکستان نے ساڈا بہت نقصان کیتا ہے، اسی تے ہے پالیسی سی ساڈی فارن پالیسی۔ تم نے کس کیپیسٹی میں کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی اور ناکو چنے چبوا دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، یعنی کہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑوا رہے ہو، ہماری بات کو ڈینائی کروا دیا، جھوٹ بول رہے ہیں ہم۔ فوراً ریزائن کر دو، اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں سیک کر دوں گی۔ جنرل اروڑا نے سر ریزائن کر دیا، ٹھیک ہے سر۔ یہ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں۔ اب میں بات دوسری طرف چلی جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ شدت سے سوچا جا رہا ہے کہ جو یہ ہیں کہ ان کو کسی آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹا دیا جائے تاکہ یہ مزید مطلب امبیرسمنٹ کا شکار نہ کریں، ہمیں بھی اور پاکستان کو بھی، ان کو ذلیل نہ کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیان آپ کو ہضم ہو رہا ہے کہ انڈیا میں مطلب پاکستان کی فارن آفس، پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے، پاکستان کی پچھلی حکومتیں وہ کیا ٹرانس لے کے چل رہی تھیں؟ میں نے جنرل اروڑا والی بات واقعہ آپ کو اس وجہ سے سنایا، وہ کیا ٹرانس لے کے چل رہی تھیں کہ اس نے ادھر بیٹھ کے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا ہم چائنا کے اسرائیل ہیں۔ اب وہ پاکستان امریکہ کو شاید یقین دہانی یہ کروا رہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پارٹنر ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، اور ہم آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے لینے ہیں، اور امریکہ میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کا اسرائیل جو ہے پاکستان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فارن پالیسی کلیش کر گئی۔ جب کلیش کر گئی، جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو لوچ کیوں تلا؟ مختصر یہ کہ اب ارباب اختیار ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے وطن واپس آنے کے بعد ان کو کسی آئینی طریقے سے کیا طریقہ کار ہوگا۔ انہوں نے قانونی ٹیموں سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ ان کو ہٹا کے کوئی دوسرا نگران وزیر اعظم، کوئی سینسیبل نگران وزیر اعظم لایا جائے جو صرف الیکشن کروانے پہ توجہ دے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کا جیٹ لے کے، اسپیشل جیٹ لے کے اپنی فیملی کے یاشیوں کے لیے نکل جائے اور اپنے عمرے ادا کرے سرکاری خرچ پر، اور لوگوں سے جو ہے جا کے ملاقاتیں کرے، اپنے ایمبیسڈرز کو پریشرائز کر کے کہ میری فلاں سے ملاقات کرائیں، میری فلاں سے ملاقات کرائیں۔ تو پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے اس وقت کہ آپ کے خواہشوں کی تکمیل جو ہے پاکستان اس ذریعے سے کرے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں قانونی مشاورت کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ان کو ہٹانے کا فیصلہ پر عمل درآمد ہوتا ہے، یا قانونی کیا شک جو ہے بیچ میں آتی ہے۔ ایک تو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک تو یہ کہ اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوبارہ اس وقت کے تو وہ دوبارہ کوئی نام دے دیں، اور دوسرا یہ الیکشن کمیشن کے پاس جو نام ہے ان میں سے ایک وہ بندہ اٹھا کے پھر پرائم منسٹر بنا دے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔